خدا جانے کیوں یہ سن کر کسی نے مجھ سے اس منکے کے بارے میں پھر کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میں نے انٹیروگیشن سینٹر میں جان لیوا تشدد برداشت کیا، اس وقت بھی یہ منکا میرے پاس ہی رہا۔ میں نے گمن سنگھ کو لیٹ جانے کا کہا اور بازو پر بندھا چیتھڑا کھول کر منکا نکال کر گمن سنگھ کی ران پر اس جگہ رکھ دیا جہاں سانپ نے ڈسا تھا۔ وہاں شور مچ گیا، قیدی جمع ہو گئے، سپاہی اور پہرے دار بھی آ گئے۔ میں نے یہ کہہ کر کسی کو قریب نہ آنے دیا کہ میں سلیمانی منکے پر دم پڑھ کر سانپ کا زہر زائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سودا نگنی کے سانپ کا منکا انتہائی سریع الاثر تھا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے سانپ کا سارا زہر چوس لیا۔ گمن سنگھ کو بیرک میں لے جا کر لٹا دیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل اور وارڈن بھی وہاں آ گئے۔ گمن سنگھ کا بیان اور میرے علاوہ مشقتی قیدیوں کی بھی شہادتیں قلم بند کی گئیں۔ گمن سنگھ کو گرم دودھ پلایا گیا، شام تک وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس واقعے نے گمن سنگھ کو میرا گرویدہ بنا دیا۔ آدمی بہادر اور دل کا کھرا تھا۔ ایک روز کہنے لگا کہ کرم دین تم نوجوان ہو، اگر تم سچ مجھ پاکستانی جاسوس ہو تو مجھے بتا دو، میرا باہر بڑا اثر و رسوخ ہے، میں تمہیں یہاں سے نکلوا دوں گا۔ میں نے اپنا نام کرم دین بتایا ہوا تھا اور میں اپنا راز کبھی اس پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے بھی یہی من گڑت کہانی سنائی کہ میں پاکستانی ضرور ہوں، مگر بھارت کی سیر کرنے اور بھارتی فلمیں دیکھنے کے لالچ میں سرحد پار کر کے یہاں آ گیا تھا۔ تامل ناڈو تک گھومتا پھرا۔ جموں میں پولیس کو مجھ پر شک ہوا تو سادھو کا بھیس بدل دیا۔ کشمیر کی سیر کرنے کا ارادہ تھا کہ پولیس نے پکڑ لیا۔ گمن سنگھ مجھے اپنی لال لال آنکھوں سے گھور رہا تھا، مسکرایا اور بولا، آدمی تم بڑے پکے ہو۔ پھر میرے کاندھے پر ہاتھ مار کر بولا، کرم دین کچھ بھی ہو، اسی تمہارے یار ہیں، تم نے ہماری جان بچائی ہے، اسی بھی تمہارے کام ضرور آویں گے۔ گمن سنگھ کو باہر سے جو کھانا آتا وہ مجھے اس میں ضرور شریک کرتا، مگر میں اس سے تعلقات استوار کرنے کے بارے میں بڑا محتاط تھا۔ اپنے طور پر میں وہاں سے فرار ہونے کی ترکیبوں پر غور کرتا رہتا تھا۔ ایک دن میں اپنی بیرک والی کوٹری کے باہر بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا کہ جیل کا اسسٹنٹ وارڈن 2 حوالداروں کے ساتھ ایک بدحال قیدی کو گھسیٹتے ہوئے لایا اور میرے سامنے والی کوٹری میں اسے دھکا دے کر گالی دی اور کہا، یہاں سے اب تیرے پاکستان کا صدر بھی تجھے نکال نہیں سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ پاکستان کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے ساتھ والی کوٹری میں جا کر دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر کا مگر مضبوط ڈیل ڈول والا آدمی، جس کی خشخشی داڑھی تھی اور جس نے شلوار قمیض پر گرم سویٹر پہن رکھا تھا، فرش پر اوندے منہ پڑا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ اٹھایا تو اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا اور ماتھے پر نیل کا نشان تھا۔ اسے بہت مارا پیٹا گیا تھا۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھا اور گلوگیر آواز میں کہا، ان کافروں سے مجھے بچا لو، انہوں نے مجھے بڑا مارا ہے۔ تمہارا جرم کیا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ وہ بولا، یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، میری کوٹری سے چلے جاؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں چپکے سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ میرا ذہن ابھی تک سوچ رہا تھا کہ وارڈن نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہاں سے تجھے پاکستان کا صدر بھی باہر نہیں نکال سکتا، کہیں یہ پاکستانی جاسوس تو نہیں ہے۔ میں اٹھ کر دوبارہ کوٹری کی طرف جانے ہی والا تھا کہ گمن سنگھ ادھر سے گزرا۔ کرم دین، یہ نیا رنگ روٹ کہاں سے آیا ہے؟ میں نے انجان بن کر کہا، مجھے نہیں معلوم، وارڈن اسے یہاں پھینک گیا ہے۔ رات کو بڑی سردی تھی، برفانی ہوا چل رہی تھی۔ میں پرانے کملوں میں لپٹا اپنی کوٹری کے کونے میں دبکا پڑا تھا کہ مجھے ساتھ والی کوٹری سے کرانے کی آواز سنائی دی۔ یہ نئی قیدی کی آواز تھی۔ اچانک وہ کلمہ شریف کا ورد کرنے لگا، جیسے اس کا آخری وقت قریب آ گیا۔ اب مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں اٹھ کر دبے پاؤں اس کی کوٹری میں داخل ہوا۔ وہ گندے کملوں کے ڈھیر میں پڑا کراتے ہوئے بار بار کلمہ پڑھ رہا تھا۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ بھائی، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ تمہاری میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس قیدی نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے مرنے دو، میں اسلام اور اپنے پیارے پاکستان کے نام پر جان دے رہا ہوں اور مجھے شہید ہو جانے دو۔ پھر اس کی آواز بند ہو گئی۔ مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن اس کا سانس ابھی چل رہا تھا۔ میں نے بیرک میں گشت کرتے حوالدار کو جا کر صورتحال بتائی تو اس نے مجھے گالی دے کر کہا، تم چاچے لگتے ہو اس کے، وہ بھی تمہاری طرح پاکستانی جاسوس ہے، مرتا ہے تم مرنے دو، چلو اپنی کوٹری میں، اور اب باہر نکلے تو شوٹ کر دوں گا۔ میں واپس آ کر اپنی کوٹری میں لیٹ گیا۔ دوسرے روز صبح کا دن چڑھے جیل کے وارڈن نے میرے ساتھ والے پاکستانی جاسوس کو کوٹری میں جا کر اسے کوئی دوائی پلائی اور اسے گالیاں دیتا واپس آ گیا۔ سارا دن نیا قیدی باہر نہ نکلا۔ شام کو ڈاکٹر بھی اس کا معائنہ کر کے چلا گیا۔ رات کے وقت نئے قیدی کو اٹھا کر جیل کی ڈسپینسری میں لے جایا گیا، جہاں وہ ساری رات پڑا رہا۔ 2 دنوں کے بعد میں نے اسے جیل کی ڈسپینسری کے باہر زمین پر دھوپ میں اکڑوں بیٹھے دیکھا۔ وہ بہت بیمار لگ رہا تھا۔ پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے قدرتی طور پر اس سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ میں نے قریب جا کر اس کی خیریت دریافت کی
تو اس نے غصیلی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے غرا کر کہا، تم میرا پیچھا لگتا ہے نہیں چھوڑو گے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم وارڈن کے پٹھو ہو، تم مجھ سے کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اس نے مجھے بہت گندی گالی دے دی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا مگر میں پی گیا۔ اس نے مجھے وارڈن کا پٹھو کہہ کر میری توہین کی تھی۔ شاید اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں بھی مسلمان ہوں اور مجھ پر بھی پاکستان کے جاسوس ہونے کا الزام ہے۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میں ہندو نہیں بلکہ مسلمان ہوں اور مجھ پر بھی پاکستانی جاسوس ہونے کا الزام ہے، اس پر اس نئے قیدی نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولا، تم بکواس کرتے ہو، تم اگر مسلمان ہو بھی تو وارڈن کے پٹھو ہو، تم بھارتی حکومت کے نوکر ہو، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، جاؤ اپنا کام کرو۔ اس وقت میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس سے مزید بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ میں وہاں سے چلا آیا، لیکن میرے دل میں اس مسلمان قیدی کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی، خاص طور پر جب کہ اس پر پاکستانی جاسوس ہونے کا الزام تھا۔ اگرچہ یہ نیا مسلمان قیدی مجھے اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن میں نے حوصلہ نہ ہارا۔ گمن سنگھ کو باہر سے مالٹے آتے، وہ مجھے کھانے کو دیتا تو میں 2 مالٹے چھپا کر رکھ لیتا اور نئے مسلمان قیدی کو جا کر دے دیتا۔ آہستہ آہستہ چند روز کے بعد اس نے مجھ سے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا نام رمضان ہے، میرا گھر پاکستان کے شہر سکھر میں ہے، میں پولیس کا کھوجی تھا۔ پھر پاکستان بارڈر فورس نے اسمگلروں کو پکڑنے کے لیے میری خدمات حاصل کر لیں۔ کچھ دن ان کے لیے کام کرتا رہا، اب انہوں نے مجھے جاسوسی کی ٹریننگ دینی شروع کر دی اور ایک روز مجھے ایک دوسرے پاکستانی جاسوس کے ساتھ بارڈر کراس کروا کر بھارت بھیج دیا۔ لیکن میری بدقسمتی کہ میں جلندھر ریلوے اسٹیشن پر ہی پکڑا گیا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، میں نے سنا ہے کہ تم بھی پاکستانی جاسوس ہو، تم نے کس طرف سے بارڈر کراس کیا تھا؟ کیا تمہارا تعلق بھی پاکستان بارڈر فورس سے ہے؟ میں نے اپنے بارے میں اسے بتانا مناسب نہ سمجھا، بس اتنا ہی کہا کہ میں پاکستانی ضرور ہوں مگر جاسوس نہیں ہوں۔ میں تو انڈین فلمیں دیکھنے کے شوق میں بارڈر کراس کر کے یہاں آ گیا تھا اور گرفتار کر لیا گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ رمضان نے پوچھا۔ کرم دین، میں گجرانوالے کا رہنے والا ہوں اور میرے باپ کا خراد کا کارخانہ ہے جہاں میں خراد پر کام کرتا تھا۔ رمضان مجھے برا بھلا کہنے لگا، تم لوگوں نے پاکستان کا نام بدنام کر رکھا ہے، انڈین فلموں کو بڑے شوق سے دیکھتے ہو، ہما مالنی اور راجیش کھنہ کو اپنے ہیرو بناتے پھرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، جاؤ یہاں سے، میں تم جیسے وطن کے غداروں سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے رمضان کی وطن دوستی کے جذبے نے بے حد متاثر کیا تھا۔ میں اپنی صفائی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ رمضان نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولا، مگر تم پاکستانی ہو کر جھوٹ بولتے ہو۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، مگر تم جھوٹ بول رہے ہو، میں جانتا ہوں تم پاکستانی جاسوس ہو، مجھے یہاں کسی نے بتایا تھا کہ تم جموں توی میں پکڑے گئے تھے، میرا ساتھی بھی جموں گیا تھا، اس کا ٹارگٹ بھی جموں کا ایک پل تھا، مجھے اس کے انجام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ میں کشمکش میں پڑ گیا، اس شخص کے پاکستانی جاسوس ہونے کا یقین تھا مگر میں اپنے بارے میں کچھ بتاتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ میں نے اس سے اس کے ساتھی کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا، اصلی نام تو تم جانتے ہو، ہم کبھی بتایا نہیں کرتے، مجھے معلوم ہے کہ تم نے بھی اپنا نام غلط بتایا ہے، میرا نام اصلی بھی رمضان نہیں ہے، لیکن ایک پاکستانی مسلمان بھائی ہونے کے ناطے میں تمہیں اپنے ساتھی کے بارے میں ضرور بتاؤں گا کہ وہ ایک سادھو کے بھیس میں تھا، اس نے جموں کے شہر کے کسی باغ کے دروازے پر اپنی کٹیا بنا رکھی تھی۔ میں کچھ چونکا مگر اس حیرت کو میں نے اپنے چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا۔ یہ شخص اس سادھو کے بارے میں کہہ رہا تھا جس نے واقعی جموں کے شہر کمپنی باغ کے دروازے کے پاس اپنی جھونپڑی بنا رکھی تھی اور جہاں میں بھی جایا کرتا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ رمضان واقعی پاکستانی جاسوس تھا۔ مجھے جموں والے سادھو کے بارے میں علم تھا، وہ وہاں سے فرار ہو گیا تھا اور وہ زندہ تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنا راز کھولنا مناسب خیال نہ کیا اور کہا، اگر تم کہتے ہو کہ میں پاکستانی جاسوس ہوں تو ٹھیک ہے، بے شک کہو، لیکن یقین کرو کہ میں تمہارے سوا کسی سادھو ساتھی سے نہیں ملا اور جموں کے باغ میں بھی کبھی نہیں گیا تھا۔ رمضان نے سر جھکا لیا، پھر چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کرم دین، تمہارا جو کوئی بھی نام ہے، میں اگر فرار ہو کر پاکستان پہنچ گیا تو اپنے محکمے میں تمہاری سفارش کروں گا۔ تم بہت پختہ، تجربہ کار اور قابل اعتبار جاسوس ہو، کیونکہ تم نے ابھی تک مجھے اپنی اصلیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، جبکہ میں نے تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اچھا، اب تم چلے جاؤ۔ آدمی بد مزاج بھی تھا، میں خاموشی سے وہاں سے چل دیا۔ اس واقعے کے 2 روز بعد دوپہر کے وقت وہ میری بیرک کے قریب آ کر رک گیا، پھر اشارے سے کیکر کے درخت کے پاس جانے کو کہا۔ میں اٹھ کر ادھر کو چل پڑا، سوچا شاید یہ مجھے کوئی راز کی بات بتانے والا ہے۔ رمضان جاسوس تھوڑی دیر کیکر کے آس پاس منڈلاتا رہا، پھر میرے قریب آ کر اس نے کیکر کی ایک شاخ توڑ دی اور بولا، اس کی مسواک بڑی اچھی ہوتی ہے۔ وہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ سے کہنے لگا، کرم دین، مجھے چیک اپ کے لیے یہ لوگ کل بڑے اسپتال لے جا رہے ہیں،
میں نے ہر قیمت پر راستے میں فرار ہونے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ تمہیں اگر باہر اپنے کسی ساتھی کو پیغام دینا ہے تو دے دو، میں پہنچا دوں گا۔ مجھے باہر کسی کو کوئی پیغام نہیں دینا تھا۔ میں نے کہا رمضان، باہر میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، مگر تم جلدی میں کوئی قدم مت اٹھانا، یہ لوگ ایک ایک سیکنڈ میں گولی مار دیں گے تمہیں۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر یوں ہی مسواک کرتے ہوئے کہنے لگا، کرم دین، احمق نہ بنو، میں تمہارا بھائی ہوں، تم بھی پاکستانی ہو اور میں بھی پاکستانی ہوں، ہم دونوں کے سامنے ایک ہی مشن ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھی باہر ضرور ہوں گے اور میں تمہارا پیغام ان تک بڑی حفاظت سے پہنچا سکتا ہوں، باقی تم میری فکر نہ کرو، میں فرار ہونے میں بڑی مہارت رکھتا ہوں، 2 بار پہلے بھی راجستھان کی جیل سے فرار ہو چکا ہوں۔ میں سوچنے لگا کہ اسے اپنے بارے میں بتائے دینا چاہیے اور بمبئی والے حکیم صاحب کو، جو پاکستان کے مفادات کی حفاظت کرتا ہے، اپنی قید کے بارے میں پیغام پہنچا دینا چاہیے۔ میں اسے بتانے ہی والے تھا کہ اچانک سامنے سے ایک حوالدار گشت کرتا ہماری طرف آیا۔ رمضان بولا، شام کے بعد تم سے بات کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ دوپہر کے بعد ملاقات ہوئی تو گمن سنگھ بڑا خوش ملاقاتی وارڈ کی طرف بڑھا، میرے قریب سے گزرتے ہوئے بولا، کرم دین، آج ساڈا دارو آ رہا ہے، ملاقات میں تم کو بھی پلاؤں گا۔ اور وہ اپنی مونچھوں کو ہتھیلی سے ہٹاتے ہوئے آگے نکل گیا۔ میں اپنی بیرک میں جا کر کمبل اوڑھ کر کونے والی سلاخوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اپنے فرار کے بارے میں غور کرنے لگا۔ کمبخت اس جیل میں حفاظتی انتظامات اس قدر سخت تھے کہ وہاں سے فرار ابھی تک مجھے ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں لگا رہا۔ دوپہر ڈھل گئی، سورج غروب ہونے لگا تو میں نے گمن سنگھ کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ مجھے کچھ سنجیدہ دکھائی دیا۔ میں نے یوں ہی پوچھ لیا، سردار جی، لگتا ہے آپ کا دارو نہیں آیا۔ گمن سنگھ نے میرے پاس آ کر کمبل کو ایک طرف ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ اس کے تہہ بند میں دارو کی ایک بوتل آدھی باہر نکلی ہوئی تھی۔ کرم دین، ہماری بوتل کبھی نہیں رک سکتی، مگر تجھے ایک بڑی گرما گرم خبر سنانے آیا ہوں۔ میں گمن سنگھ کو تکنے لگا، کیا میری رہائی کے آرڈر آ گئے ہیں؟ گمن سنگھ میرے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ مونچھوں کو انگلی سے مروڑتے ہوئے ٹک ٹکی باندھے مجھے تک رہا تھا۔ کرم دین، تو نے میری جان بچائی تھی، تجھے یار کہا ہے، تجھ سے دگا نہیں کر سکتا۔ مرد ہوں، سنگھ شیر ہوں، بھارت ماتا کو پیچھے چھوڑ کر تیری یاری نبھا رہا ہوں۔ میں حیران تھا کہ یہ شخص مجھے ایسی کون سی بات بتانے والا ہے۔ گمن سنگھ کے چہرے پر اس وقت مردانہ جلال تھا۔ اس نے کمبل ہٹا کر اپنی تہہ بند میں اڑسی ہوئی دارو کی بوتل نکال کر 2 گھونٹ پیے، دارو کو اسی جگہ چھپا دیا اور مونچھوں کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے بولا، پتر جی، یہ جو رمضان یہاں نیا قیدی آیا ہے نا، یہ جیل والوں کا اپنا آدمی ہے، یہ تم سے تمہارے ساتھیوں کے راز معلوم کرنے آیا ہے، اس سے خبردار رہنا۔ یہ کہہ کر گمن سنگھ اٹھا اور جھومتا جامتا مایا گاتا اپنی بیرک کی طرف چل دیا۔ میں تو جیسے سکتے میں آ گیا۔ میں نے اس پہلو پر کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ نیا قیدی بھارتی جاسوس بھی ہو سکتا ہے۔ جیلوں میں عام طور پر یہ گر استعمال کیا جاتا ہے کہ اپنی طرف سے آدمی بھیج کر دوسرے جاسوس کے راز معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شیر مرد گمن سنگھ کو سلام کیا۔ اس نے اپنے وطن کے مفادات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مجھے ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس وقت گمن سنگھ مجھے رمضان کے بارے میں خبردار نہ کرتا تو میں اس روز اسے یقیناً بمبئی والے پاکستانی جاسوس کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا اور اسے فوراً گرفتار کر لیا جاتا۔ اب میں اپنی جگہ پر چوکنا ہو گیا اور میرا ذہن اس لائن پر سوچنے لگا کہ میں بھارتی جاسوس رمضان کو یہاں سے فرار ہونے کے میں سلسلے میں کس طرح استعمال کر سکتا ہوں۔ اس رات جیل کے گندے کمبل میں لیٹے لیٹے میں نے باقاعدہ ایک منصوبہ تیار کر لیا۔ دن نکلا تو میں باہر والی چکی کے پاس بیٹھا مسواک کر رہا تھا کہ گمن سنگھ ادھر آ گیا۔ میرے پاس آ کر رازداری سے بولا، پتر کرم دین، یار تم مجھے سانپ کا منکا دے دو تو میں تمہیں جیل سے باہر 2000 روپے دلوا سکتا ہوں۔ ایسا سیدھا اور صاف دل کا آدمی تھا کہ وہ بھول ہی گیا تھا کہ اس نے مجھے کس قدر خطرناک بات رات کو بتائی تھی۔ اس ضمن میں وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سردار جی، یہ منکا میری ماں کی نشانی ہے، میں اسی کسی کو نہیں دے سکتا، مجھے شمع کر دیں۔ گمن سنگھ نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور بولا، اوئے کوئی گل نہیں پتر جی، تمہاری ماں ہماری ماں ہے۔ وہ جاتے جاتے پلٹ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کرم دین، اگر کبھی تمہیں یہاں سے فرار ہونے کا موقع ملے تو میرے گاؤں ضرور آنا، وہاں تمہیں اندرا گاندھی کی ساری پولیس بھی مل کر تلاش نہیں کر سکتی، میں تمہارا بارڈر کراس کروا دوں گا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، مسکراتا رہا۔ گمن سنگھ کو بھی ابھی رات کی چڑھی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، قادیاں سے 3 کوس پر ہرچوال گاؤں ہے، ہرچوال کے آگے سری گوبند کا ریلوے اسٹیشن ہے، بس ہرچوال اور سری گوبند کے درمیان گنگا پور ہے، یہی میرا گاؤں ہے، ضرور آنا، تجھے ماجے کا خالص اپنے گھر کا دارو پلاؤں گا۔
میں نے گھمن سنگھ سے کہا سردار جی رمضان کے بارے میں آپ نے مجھے تو بتا دیا ہے، کسی اور کو نہ بتائیں۔ گھمن سنگھ کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، میرے بازو کو زور سے پکڑ کر بولا کرم دین تم پنجابی ہو کر ایسی بات کر رہے ہو، میں پنجابی شیر مرد ہوں، آگے پھر کبھی ایسی بات نہ کرنا۔ گھمن سنگھ لہراتا ہوا اپنی بیرک کی طرف چلا گیا۔ گھمن سنگھ نے مجھے 2-3 روز بعد بتایا کہ اس نے سپرنٹینڈنٹ جیل کے دفتر میں رمضان جاسوس کو سپرنٹینڈنٹ سے خاص احکامات وصول کرتے سنا تھا۔ رمضان کو قطعی علم نہیں تھا کہ مجھ پر اس کا راز فاش ہو چکا ہے۔ وہ بظاہر موقع پا کر میری کوٹری میں آیا اور ایک بار پھر اس نے کہا کہ اس کے فرار کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے، چنانچہ اگر اپنے کسی ساتھی کو باہر پیغام دینا ہو تو میں اسے بتا دوں۔ میں نے اپنے بنائے ہوئے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ میں نے رمضان سے کہا کہ تم اگر واقعی مجھے اپنا پاکستانی مسلمان بھائی سمجھتے ہو اور تمہیں مجھ سے ہمدردی ہے تو پھر مجھے اپنے ساتھ اس جیل سے کیوں نہیں نکال لے جاتے۔ اس پر رمضان نے جواب دیا جس شخص نے مجھے یہاں سے نکالنے کا ذمہ لیا ہے وہ صرف ایک آدمی کو ہی فرار کروا سکتا ہے۔ ہاں میں باہر جا کر تمہارے لیے کوشش کروں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے کسی معتبر ساتھی کا پتہ بتا دو تاکہ میں اس سے بھی مدد لے سکوں، کیونکہ ابھی مجھے بھارت کا بارڈر کراس کرنا نہیں ہے بلکہ بھارت میں رہ کر جاسوسی کرنی ہے۔ میں ابو سے بھلا کیسے اپنے بمبئی والے حکیم صاحب کا پتہ بتا سکتا تھا؟ میں نے کہا رمضان چچا یقین کرو بھارت میں اگر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی پاکستانی جاسوسی کا کام کر بھی رہا ہے تو مجھے اس کا علم نہیں، مجھے ان لوگوں سے قصداً بے خبر رکھا گیا ہے۔ شاید اسے جا کر ملتے رہے ہو، مجھے راجوڑ میں اپنے ایک پاکستانی ساتھی سے اس کا علم ہو گیا تھا۔ یہ پولیس کی رپورٹ تھی۔ رمضان کو میرے اور جموں والے جاسوس کے بارے میں ذاتی طور پر کچھ معلوم نہیں تھا، اسے میری رپورٹ اور ہسٹری شیٹ پڑھ کر سنائی گئی تھی۔ یہ روز نامچہ اس خفیہ آدمی نے تیار کیا تھا جو جموں میں میرا تعاقب کیا کرتا تھا۔ میں نے کہا میں کسی جموں والے سادھو کو نہیں جانتا، پھر جان بوجھ کر قدرے خاموش رہا اور رمضان کی طرف دیکھ کر سرگوشی میں کہا مجھے یقین ہے کہ تم میرے پاکستانی بھائی ہو اور وطن عزیز کے لیے یہاں کام کر رہے ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کروں گا۔ رمضان کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی، وہ رازداری سے میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بظاہر دائیں بائیں ایک تشویش انگیز نگاہ ڈالی۔ میرے بھائی کرم دین مجھے تم سے یہی امید تھی، دیکھو نا تم اگر مجھے اپنے کسی ساتھی کا پتہ بتا دو گے تو میں مشکل حالات میں اس سے مدد لے سکوں گا، یہ تمہارا قومی فرض بھی ہے۔ میں دل میں مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا تو پھر غور سے سنو، میرے پاس ایک خفیہ کوڈ بک ہے جس پر ان تمام پاکستانی ایجنٹوں کے نام اور ایڈریس درج ہیں جو بھارت کے مختلف صوبوں میں کام کر رہے ہیں۔ رمضان کی تو آنکھیں چمک اٹھی، وہ اس خوشی کو نہ دبا سکا اور بولا کرم دین مجھے تم وہ خفیہ کوڈ بک ایک نظر دکھا دو، اپنے پاکستانی ساتھیوں میں سے مجھے 2-1 کے ہی پتے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت میں ان سے امداد حاصل کر سکوں۔ میں نے کہا لیکن یہ کوڈ بک میرے پاس نہیں ہے، گرفتاری سے 1 ہفتہ پہلے میں نے اسے ایک جگہ چھپا کر رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ بھارتی CID میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اور وہ مجھے بہت جلد گرفتار کر لے گی۔ کہاں چھپا رکھی ہے تم مجھے بتا دو، میں وہاں سے جا کر نکال لوں گا۔ رمضان نے بےتاب ہو کر کہا۔ میں نے کہا جس جگہ میں نے کوڈ بک کو دفن کیا ہوا ہے وہ جگہ سوائے میرے اور کسی کو معلوم نہیں اور میں خود ہی وہاں جا کر نکال سکتا ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے بھی اپنے ساتھ یہاں سے بھگا کر لے چلو، پھر میں تمہیں اس جگہ لے جاؤں گا جہاں میں نے خفیہ کوڈ بک چھپائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد تمہیں سب پاک ایجنٹوں کے نام اور پتے معلوم ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے پھر ہم دونوں ہی کسی ماسٹر اسپائی کے پاس جا کر چھپ جائیں۔ خفیہ کوڈ بک یعنی غیر ملکی جاسوسوں کی پوری لسٹ اور پتے ایک بہت بڑا لالچ تھا جس میں رمضان آ گیا۔ اگر وہ یہ کارنامہ سر انجام دے دیتا ہے تو بھارتی خفیہ محکمہ اسے بہت بڑا عہدہ عطا کر دے گا۔ اس کو اور کچھ نہ سوجا، کہنے لگا ٹھیک ہے آج رات تم تیار رہنا، پروگرام کے مطابق میرا آدمی پولیس انسپیکٹر کی وردی میں یہاں آئے گا، تم میرے ساتھ نکل چلنا، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ ٹھیک ہے میں رات کو تمہیں تیار ملوں گا۔ رمضان اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے لیے فرار ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہ بھارتی CID کا خاص آدمی ہے اور جیل کے دروازے آدھی رات کو اس پر کھول دیے جائیں گے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ جس وقت وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا کر جھوٹے فرار کا ڈھونگ رچائے، رات کے اندھیرے میں جیل سے بھاگے گا تو خفیہ پولیس کے مسلح آدمی ہمارا پیچھا شروع کر دیں گے اور رمضان انہیں خفیہ اشارے بھی دے گا۔ شام کو وہ ادھر ادھر سے منڈلاتا ایک بار پھر میرے پاس آیا اور باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ خفیہ کوڈ بک کس جگہ چھپائی گئی ہے، مگر میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ میں جیل سے نکل کر ہی بتاؤں گا، یہ میرا اصول ہے، تم جانتے ہو کہ ہم جاسوسوں کی بعض اصولی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ فرار ہونے کا موقع خود جیل کے حکام دے رہے تھے اور میں باہر نکلتے ہی مسلح آدمیوں کی نگاہ میں ہوں گا۔ ان کے خیال میں
میں ان کی نگاہوں اور گولیوں سے بچ کر کہیں فرار نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھے۔ میں نے گھمن سنگھ کو اپنے فرار کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ یہ اول دسمبر کی رات تھی، جلندھر کے آسمان پر ستارے کھلے تھے اور میں اپنی بیرک میں کمبلوں میں لپٹا پڑا تھا۔ بیرک کے باہر 2 حوالدار باری باری گشت لگا رہے تھے۔ دور جیل کے بڑے دروازے پر نصف بلب روشن تھا اور صحن بالکل خالی پڑا تھا۔ اگرچہ یہ فرار ایک ڈھونگ تھا، پھر بھی مجھے متاثر کرنے کے لیے اس کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا تھا تاکہ مجھے شک نہ ہو۔ رمضان کی کوٹری میں اندھیرا تھا۔ جب جیل کی گھنٹی نے آدھی رات کا گھنٹہ بجایا تو میں کمبل میں سے منہ نکال کر بڑے دروازے کی طرف تکنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ گشت کرنے والے حوالدار زیادہ وقفے سے گشت کرنے لگے تھے۔ جیل کے دروازے کے اوپر لگا ہوا بلب اسی طرح روشن تھا۔ پھر اچانک گیٹ کھلا اور ایک جیپ تیزی سے داخل ہو کر ایک طرف رک گئی۔ جیپ میں سے ایک آدمی پولیس انسپکٹر کی وردی میں اترا، اس کے ساتھ جیل کے 2 سپاہی تھے۔ میں چوکنا ہو گیا، رمضان کا نقلی ڈرامہ شروع ہو گیا تھا۔ پولیس انسپکٹر سیدھا رمضان کی کوٹری کے پاس آ گیا۔ اس نے اچانک جیب سے ایک خنجر نکالا اور جیل کے سپاہیوں پر اتنی تیزی سے حملہ کیا کہ وہ بظاہر اپنے آپ کو نہ بچا سکے اور شدید زخمی ہو کر کراہتے ہوئے نیچے گر پڑے۔ اتنے میں گشت کرنے والا ایک حوالدار وہاں آ گیا۔ پولیس انسپکٹر نے اچھل کر اسے ایک فلائنگ کک لگائی اور حوالدار کے ہاتھ سے بندوق نیچے گر پڑی۔ پولیس انسپکٹر نے اس پر بھی خنجر سے وار کر دیا۔ یہ سارے کے سارے نقلی وار تھے۔ کوئی زخمی نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ان سپاہیوں نے خود پر بناوٹی بے ہوشی طاری کر لی تھی۔ رمضان کی کوٹری کھول دی گئی۔ پولیس انسپکٹر نے رمضان کو باہر نکال کر کہا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اسے چھوڑ دو، تم ہی بھاگ چلو، معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ یہ بھی ایک باقاعدہ چال تھی۔ یہ جملہ جان بوجھ کر مجھے سنایا گیا تھا۔ رمضان نے کہا، نہیں، بھائی کرم دین کو ضرور ساتھ لے جانا ہے، وہ میرا اسمگلر ساتھی ہے، تمہیں بارڈر پر مزید 1 لاکھ روپے دلوا دوں گا۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، تو پھر جلدی کرو، میں پہلے ہی 3 آدمیوں کا خون کر چکا ہوں۔ رمضان نے میری بیرک میں آ کر آہستہ سے مجھے بلایا، کرم دین چلو جلدی کرو۔ میں نے کمبل اپنے جسم کے گرد لپیٹا اور اٹھ کر اس کے ساتھ دوڑتے ہوئے جیپ میں سوار ہو گیا۔ پولیس انسپکٹر تیزی سے جیپ نکال کر جیل کے دروازے سے باہر آ گیا۔ جیل کے دروازے پر بھی ایک سپاہی بے ہوش پڑا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، اسے میں نے سب سے پہلے بے ہوش کیا تھا۔ ہماری جیپ رات کے اندھیرے میں جلندھر سینٹرل جیل سے نکل کر شہر کی ایک ویران سڑک پر بھاگنے لگی۔ ہم جلندھر ریلوے اسٹیشن سے بھی آگے نکل گئے۔ اب ایک ایسی کچی سڑک پر جیپ دوڑی جا رہی تھی جو امرتسر جانے والی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ رمضان اور میں جیپ کی پچھلی سیٹ پر کمبل لپیٹے بیٹھے تھے۔ اس نے میرے کان کے قریب منہ لا کر کہا، یہ آدمی پولیس انسپکٹر نہیں بلکہ سرحد کے ایک مشہور اسمگلر کا ساتھی ہے۔ اس اسمگلر سے ہمارا رابطہ ہے، جاسوسی کے ساتھ ساتھ میں اس کے لیے اسمگلنگ بھی کرتا ہوں۔ میں نے اسے پیغام بھجوایا تھا، چنانچہ اس نے اپنے اس خاص ساتھی کو میری رہائی کے لیے یہاں بھیجا۔ میں جانتا تھا کہ رمضان جھوٹ بول رہا ہے اور یہ پولیس انسپکٹر CID کا آدمی ہے۔ میں نے پوچھا، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم امرتسر بارڈر کی طرف جا رہے ہیں؟ میں اپنے ذہن میں اب ان لوگوں کے چنگل سے فرار ہونے کی اسکیم تیار کر رہا تھا، کیونکہ اصل فرار اب میرا ہونے والا تھا۔ رمضان نے کہا، اگر تم مجھے بتا دو کہ وہ مقام کہاں ہے جہاں تم نے خفیہ کوڈ بک چھپائی ہوئی ہے تو میں اسے وہاں جانے کو کہوں گا اور پھر اسے یہاں سے چلتا کروں گا اور ہم خود ہی کسی نہ کسی طرح امرتسر پہنچ جائیں گے۔ ویسے یہ اس وقت امرتسر کی طرف ہی جا رہا ہے۔ میں بھی امرتسر ہی جانا چاہتا تھا کیونکہ میں اس شہر کی گلیوں سے واقف ہو گیا تھا اور وہاں اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے بآسانی پوشیدہ رکھ سکتا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں رمضان سے کہا، میں نے کوڈ بک امرتسر کے کمپنی باغ میں ایک جگہ چھپائی ہوئی ہے، اس سے کہو کہ یہ امرتسر کے کمپنی باغ والی نہر کے پاس اتار دیں۔ ٹھیک ہے، رمضان بولا۔ اس نے پولیس انسپکٹر سے کہا، چمن جی ہمیں کمپنی باغ کی نہر پر اتار دیں۔ پولیس انسپکٹر نے موٹی سی گالی دے کر کہا، کہیں مجھے نہ پنسا دینا، کمپنی باغ میں آج کل رات کو پولیس گشت کرتی رہتی ہے۔ یہ بھی اس نے جھوٹ بولا تھا اور فرار کے ڈھونگ کو حقیقت کا رنگ دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ رمضان نے اسے منت سماجت کے انداز میں کہا، چمن جی میں ڈیرے میں آ کر تمہیں بھی خوش کر دوں گا۔ تم جانتے ہو کہ اسمگلر لوگ وعدے کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ تم ہمیں امرتسر کے کمپنی باغ والی نہر کے پاس اتار دینا۔ پولیس انسپکٹر نے جھنجھلا کر کہا، ٹھیک ہے، تمہاری سیٹ کے نیچے سویلین کپڑوں کی گٹھری رکھی ہے، اپنے جیل کے کپڑے اتار کر انہیں پہن لو۔ میں نے سیٹ کے نیچے سے گٹھری نکال کر جیل کی وردی اتار کر میل خورے رنگ کا کرتا اور دھوتیاں پہن لی۔ بھورے رنگ کا ایک کمبل بھی ہمیں مل گیا۔
جلندھر سے امرتسر تک 40 میل کا فاصلہ جیپ نے بڑی جلدی طے کر لیا تھا۔ جیپ امرتسر کے مضافات میں سے گزرتی ہوئی شریف پورے کی آبادی میں آ گئی۔ یہاں سے میں نے پولیس انسپیکٹر سے کہا جیپ کو دائیں جانب والے ریلوے پھاٹک کے پار لے جا کر ایک طرف کھڑی کر دے۔ پولیس انسپیکٹر نے ایک بار پھر موٹی سی گالی دی اور جیپ دائیں طرف موڑ دی اور میرے اشارے پر جیپ نہر کے پل کی دوسری جانب شہتوت کے ایک درخت کے نیچے کھڑی کر دی گئی۔ پولیس انسپیکٹر نے روشنیاں گل کر دیں اور جلدی سے نیچے اتر کر بولا اب فوراً میری جیپ خالی کر دو، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں پولیس گشت کرتی ہوئی ادھر نہ آ جائے، میں نقلی تھانے دار ہوں، ڈر لیا جاؤں گا، چلو جلدی کرو۔ یہ سب ایک ڈرامے کے مکالمے تھے۔ رمضان نے میرے ساتھ جیپ سے باہر چھلانگ لگا دی اور پولیس انسپیکٹر سے کہا کالو کو میرا سلام کہنا، آج سردی ہے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ رمضان نے خفیہ کوڈ میں انسپیکٹر کو شاید یہی ہدایت کی تھی کہ وہ میری نگرانی کرتا رہے۔ پولیس انسپیکٹر بھی بڑی ماہرانہ اداکاری کر رہا تھا۔ بولا نس جاؤ اے، کس مصیبت میں ڈال دیا مجھے تو نے، میں جا رہا ہوں، تم جانو تو تمہارا کام جانے۔ اور اس نے جیپ سٹارٹ کی اور اسے گھما کر موڑا اور تیزی سے واپس شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم نے کمبلوں کی بکل مار رکھی تھی، سردی بہت زیادہ تھی۔ رمضان میرے ساتھ لگ کر چل رہا تھا، اس کی جیب میں یقیناً پستول وغیرہ موجود تھا، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے پاس اسلحہ نہ ہو۔ میں بھی چوکس تھا، میں نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ وہ میرے بالکل ساتھ لگ کر چل رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ مجھ سے نصف قدم پیچھے رہے۔ اس نے کہا وہ جگہ کہاں ہے کرم دین، ہمیں صبح ہونے سے پہلے پہلے خفیہ کوڈ بک نکال کر یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ چمن نے بتایا کہ یہاں رات کو پولیس گشت کرتی رہتی ہے، وہ جگہ کہیں بھی نہیں تھی جہاں میں نے کوئی خفیہ کوڈ بک دفن کی ہوئی تھی۔ اب میں اس سے بھاگنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ مجھے اس حقیقت کا بھی احساس تھا کہ میرے ارد گرد نہ صرف وہ پولیس انسپیکٹر بلکہ پولیس کی دوسری نفری بھی موجود ہے اور ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ اگر میں فرار ہونے کی کوشش کروں گا تو مجھے دبوچ لیا جائے گا یا پھر زخمی کر دیا جائے گا۔ ہم کمپنی باغ کی خشک چھوٹی نہر کے کنارے پر چلے جا رہے تھے۔ اس نہر کے دونوں جانب آم کے گھنے درختوں نے سایہ ڈال رکھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ بائیں جانب کمپنی باغ کی گراؤنڈ پھیلی ہوئی ہیں اور دائیں جانب مجیٹ گاؤں کو جانے والی سڑک ہے۔ باغ میں اندھیرا تھا اور نہر کا کنارہ ڈھلانی تھا۔ میرے پاس صرف ایک ہی رستہ تھا کہ اندھیرے میں مناسب موقع پا کر کسی طرف کو چھلانگ لگا دوں اور پھر اندھیرے اور درختوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کمپنی باغ میں غائب ہو جاؤں۔ میں ایک جگہ رک گیا۔ رمضان یہاں وہ درخت ہے جس کے تنے میں نے کوڈ بک چھپائی تھی۔ رمضان نے کہا تو چلو اسے کھود کر نکالتے ہیں۔ ہم آم کے درخت کے نیچے آ گئے۔ میں جان بوجھ کر اسے اس درخت کے پاس لایا تھا کیونکہ یہاں ایک باولی تھی جس کی دوسری طرف ناشپاتی کا ایک باغ تھا اور اس باغ کے دوسرے کنارے پر ایک کلب تھا جہاں لوگ شام کو ٹینس وغیرہ کھیلا کرتے تھے۔ ناشپاتیوں کے درخت ساتھ ساتھ اگے ہوئے تھے اور ان کے درمیان گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے رمضان سے کہا ہم کوئی زمین کھودنے والی شے ساتھ نہیں لائے، ایسا کرو کہ میں جہاں اشارہ کروں تم وہاں سے زمین کھود ڈالو۔ رمضان اب مجھے کسی قسم کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ بولا کرم دین تم نے کوڈ بک چھپائی ہے، بہتر ہے تم ہی زمین کھودو، میں ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہوں کہ کوئی سپاہی ادھر نہ آ نکلے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر تم میرا کمبل سنبھالو۔ اب میرے اندر کا کمانڈو پوری طرح بیدار ہو گیا تھا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ کمبل اتار کر اس طرح رمضان کے اوپر ڈالا کہ اس کی گردن میرے بازو کے شکنجے میں آ گئی۔